بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے اور کروڑوں درود و سلام نازل ہوں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آل و اصحاب پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلامتی نازل ہو۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین جل مجدہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو نبی ہونے میں برابر رکھا ہے، اور وصف نبوت میں کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ البتہ درجات کے اعتبار سے، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بعض انبیاء دوسرے انبیاء سے افضل ہیں اور اونچے مرتبے پر فائز ہیں۔ تمام انبیاء میں افضل اور تمام انبیاء کے سردار رب العالمین کے حبیب مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء میں جس نبی کا مرتبہ سب سے اونچا ہے وہ ابو الانبیاء خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے کہ انبیاء کے والد، چونکہ آپ کی اولاد میں ہم دیکھتے ہیں تو غور کریں کہ آپ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، اور آگے یوسف علیہ السلام کے بھی دو بیٹوں کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ تو یوں آپ کی جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام جو بیٹے، اسحاق علیہ السلام جو بیٹے ہیں، ان سے یہ جو نسل مبارک چلی، اس میں جو ہے وہ بہت سے انبیاء اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے، اور آپ کے جو دوسرے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ کی نسل میں بھی اللہ نے جو ہے وہ نبوت رکھی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، مگر اس میں ایک ہی نبی رکھا ہے، اور وہ کون ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ ان سے جو آگے نسل اقدس چلی ہے اس میں آگے جا کے نبی پاک علیہ السلام جو ہیں وہ اولاد اسماعیل سے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی جد امجد کہلاتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے، اور ابراہیم علیہ السلام بھی جد امجد کہلاتے ہیں۔ غور کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کتنا بڑا مرتبہ عطا کیا ہے، اور ہماری جو شریعت ہے اس کا اکثر حصہ وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا تھا۔ اسی لیے اس شریعت مصطفیٰ کو ملت حنفیہ بھی کہتے ہیں اور ملت حضرت خلیل بھی کہا جاتا ہے، اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، اے محبوب پھر ہم نے آپ کی طرف وہی فرمائی کہ آپ نے ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی ہے، اور وہ ابراہیم جو ہر باطل سے جدا ہے، حنیف کہتے ہیں ہر باطل سے جدا کو، اور فرمایا وما کان من المشرکین، اور یہ ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں ہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے، ملت ابراہیمی، اسی کی پیروی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
کی شخصیت کو ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ آپ اخلاص کی بات کریں، للہیت کی بات کریں، اللہ کے لیے قربانیوں کی بات کریں اور باطل سے ٹکرانے کی بات کریں اور بتوں سے اور بت کے پجاریوں سے دشمنی مول لینے کی بات کریں، تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام سر فہرست نظر آتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں۔ ان کا اللہ کی اطاعت کرنا بڑا بے مثال ہے۔ آپ غور کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے بچے یعنی اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے گود کے بچے تھے اور اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کو مکے کے اندر، جب مکے میں بالکل میدان تھا، وہ خانہ کعبہ بھی ابھی اس کی تعمیر نہیں ہوئی تھی، بس ایک ٹیلا سا تھا، ایک اونچی سی جگہ تھی، ابھی خانہ کعبہ تعمیر نہیں ہوا تھا نئے سرے سے۔ آپ غور کیجئے کہ اس جگہ نہ پانی کا نشان ہے، نہ کھانے پینے کی علامتیں، بس تھوڑا سا سامان دیا چند دن کھانے کے لیے، کچھ کھجوریں نہیں، تھوڑا سا پانی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے بعد جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے کہا، پہلے تو روکا کہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، ہم ہلاک ہو جائیں گے، اور آپ کا بیٹا جو ہے اسماعیل یہ چھوٹا سا ہے، ننھا سا ہے، آپ اس کو بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! تو آپ خاموش رہے، جواب کوئی نہیں دیا۔ تو پھر حضرت ہاجرہ نے عرض کی، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے اس کا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کا حکم ہے۔ جب یہ سنا نا، زوجہ نے، بیوی نے یہ سنا نا کہ اللہ کا حکم ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اگر اللہ کا حکم ہے تو بات ختم۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، گھر میں کوئی مسئلہ ہو جائے، ابا کچھ اور بول رہے ہیں، اماں کچھ اور بول رہی ہے، بہنیں کچھ اور کہہ رہی ہیں، بھائی کچھ اور کہہ رہا ہے، اولاد کچھ اور کہہ رہی ہے، یہ نہیں پوچھتے بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے۔ بس یہ بات ہو جائے نا کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے، اب آئیں بائیں شائیں نہیں کرنا کہ نہیں یوں چونکہ چنانچہ اگرچہ ایسا ویسا، نہیں، اللہ پاک کا فرمان ہے، that's all۔ اب کوئی بات نہیں ہو سکتی، اللہ پاک نے فرما دیا، بس بات ختم، آپ اس پہ خاموش ہو گئی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، اللہ کی راہ میں قربان کریں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چل دیے۔ شیطان سب کے پاس آیا باری باری، حضرت ہاجرہ کے پاس بھی گیا اور جا کے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے شوہر آپ کے بیٹے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا ویسے گئے کہیں پر؟ کہا نہیں، وہ تو ذبح کرنے جا رہے ہیں تمہارے بیٹے کو۔ کہا کہ اچھا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، یہ شیطان کہہ رہا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کا انہیں حکم دیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے بچے کو ذبح کرنے کا حکم انہیں اللہ نے دیا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا اگر اللہ نے دیا تو پھر میں صبر کروں۔ بات اللہ تعالیٰ کی آ گئی ہے، بات دین کی آ گئی ہے، بات جو ہے وہ حکم خدا کی آ گئی ہے، اب اپنی بات نہیں آگے چلے گی۔ تو یہ ہم میں سے ہر کسی کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب بات شریعت کی آ جائے، جب بات اللہ اس کے رسول کی آ جائے، اب اپنی بات نہیں رکھنی۔ یار مجھے تو یوں سمجھ آتا ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں مسئلہ پوچھتے ہوئے پتہ کیا کہتے ہیں، میرا ایمان تو یہ ہے، میرا ماننا تو یہ ہے، اب آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں کیا حکم ہے۔ پہلے اپنا ماننا بتا دیا کہ میرا تو یہ ماننا ہے، لیکن آپ قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں اس مسئلے کا کیا حل ہے، کیا ہم عقیدہ رکھیں، کیا اس کا جواب ہے۔ یعنی پہلے اپنا بتا دیا کہ میں یہ رکھتا ہوں، ارے بھائی یہ جو رکھتا ہے نا اسے چھوڑ دے، پہلے پوچھ کہ اللہ اس کا رسول کیا فرماتے ہیں، جو وہ فرما دیں آمنا و صدقنا، اس پر ایمان بھی لائیں گے، مانیں گے بھی، وہ صدقنا اس کی تصدیق بھی کریں گے۔ تو جب اللہ رب العالمین کی بات آ جائے پھر اپنی بات نہیں رکھنی چاہیے۔ بہت سے لوگ کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، ان سے کہا جائے یار مفتی صاحب سے پوچھ لو جا کے، یہ کچھ ڈاؤٹ لگ رہا ہے، یہ کہیں ناجائز کام نہ ہو، جا کے پوچھ لو۔ لیکن کیا ہوتا ہے، نہیں یار اگر منع کر دیا تو میں نے تو سارا ماحول بنا لیا ہے، سارے کام پورا ہوم ورک کر لیا، میں نے پیپر ورک کر لیا، سارا کچھ کر لیا میں نے، یہ بزنس شروع کرنا ہے،
اب آپ کہتے ہو کہ مفتی صاحب سے پوچھو، اگر منع کر دیا تو بھائی مفتی صاحب نے کوئی اپنی دل سے تھوڑی منع کرنا ہے، اپنی جیب سے تھوڑی مسئلہ بتانا ہے، وہ یہی بتائیں گے نا کہ شریعت یہ کہتی ہے، دین یہ کہتا ہے۔ اگر دین میں منع ہے تو منع ہے، اور دین میں جائز ہے تو جائز ہے۔ اپنے یاد رکھیں کہ کوئی بھی مفتی جو ہوتا ہے وہ مسئلہ بناتا نہیں ہے، مسئلہ بتاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ مسئلہ بتاتا ہے۔ عالم اور مفتی کا کام مسئلہ بنانا نہیں ہے، بتانا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، سب سے پہلے ہمارے لیے ان کا حکم ہے۔ تو آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام، اللہ کا حکم ہوا بچے کو ذبح کر دو، اپنے لٹا دیا، لے گئے لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے، مگر اللہ پاک نے جنت سے دمبا بھیج دیا، اور جب چھری چلانے لگے تو حکم آیا کہ بس ہم یہی دیکھنا چاہتے تھے اے ابراہیم تم اپنی آزمائش میں پورے اترے، امتحان میں پورے اترے، اب تمہیں جو ہے وہ جنت کا مینڈا ہے، دمبا ہے، اس کو ذبح کر لو، تمہارا حکم الہی پر عمل کرنا قبول کر لیا جائے۔ اپنی زوجہ کو، اپنے بیٹے کو بھی اللہ کے حکم پر جنگل بیابان کے اندر چھوڑ گئے، یہ حکم الہی پر عمل ہے۔ اور جب اپنی جان کی بات آئی، اپنی جان کی بات آئی، تب بھی اپنے آپ کو پیش کر دی ابراہیم علیہ السلام۔ واقعہ کیا ہے؟ اس واقعے سے پہلے ایک مناظرہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ مناظرہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیا مناظرہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ ارے بھائی مناظرہ تو قرآن پاک میں موجود ہے۔ اگر حق کو ظاہر کرنے کے لیے مناظرہ کیا جائے تو وہ مناظرہ کہلاتا ہے، اور اگر بحث کرنے کے لیے، جھگڑا کرنے کے لیے، سامنے والے کو چاہے وہ حق پر ہو اسے باطل ثابت کرنے کے لیے اگر بحث و مباحثہ کیا جائے، پھر وہ بحث و مباحثہ ہی ہوتا ہے، وہ جھگڑا ہی ہوتا ہے۔ اور یہ اس جھگڑے کی دین میں ممانعت ہے، دین میں جھگڑے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں حق چھپا ہوا ہے، حق کو ظاہر کرنے کے لیے اگر بحث کی جائے تو اس کو مناظرہ کہتے ہیں، اور یہ مناظرہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان ہوا۔ آپ دوسرا پارے کو اٹھائیے، سورۃ البقرہ ہے، بلکہ تیسرا پارہ، سورۃ البقرہ تیسرا پارہ اور دوسرا رکوع، آپ اس میں جائیں، آپ کو پتہ لگے گا آیت الکرسی کے بعد والا جو رکوع ہے، حضرت ابراہیم اور نالائق مردود نمرود، اس کے درمیان مناظرہ ہوا۔ پتہ کیا ہوا؟ نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان اس موضوع پہ مناظرہ تھا کہ اللہ کون ہے، کس کی عبادت ہم کر سکتے ہیں، عبادت کے لائق کون ہے، خدا کون ہے، معبود کون ہے، پرستش اور پوجا کے لائق کون ہے۔ آج کل تو گانے سنتے ہیں، میں اس کی پوجا کروں، میں اس کی پوجا کروں، یہ سب حرام اور کفر تک کے معاملات ہیں۔ پوجا کا لفظ ہی عبادت کا ہے، اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت کفر ہے۔ تو مناظرہ شروع ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دلیل دی، فرمایا اے نمرود سن، اے نمرود سن، میرا اللہ وہ ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، وہ ہے عبادت کے لائق، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، جو پیدا کرتا ہے اور جو مارتا ہے، جو زندگی دیتا ہے اور جو موت دیتا ہے، میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں۔ نمرود انتہائی نالائقوں کا سردار، نمرود نے کہا اچھا اللہ وہ ہوتا ہے جو زندہ کرے اور مار دے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ دیکھیں، دو قیدی بلائے، اس نے دو قیدی تھے ان کو بلایا۔ ایک قیدی وہ تھا کہ جس کو سزائے موت ہونی تھی اگلے دن، اور ایک قیدی وہ تھا جس کو آزاد کر دینا تھا، سزا پوری ہو گئی۔ نمرود نے دو قیدی منگائے، اور جس کو آزاد کرنا تھا، وہ جو ہے جس کو آزاد کرنا تھا، نمرود نے کہا اس کو سولی پہ چڑھا دو، اس کو پھانسی دے دو، اور جس کو
پھانسی لگنی تھی، نمرود نے کہا اس کو آزاد کیا، معاف کیا. کہنے لگا دیکھو میں نے بھی زندہ کر دیا، میں نے بھی مار دیا. جاہل کی دلیلیں ایسی ہوتی ہے دلیل جاہل کے پاس. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اس کے پاس بھی تو دلیل ہے، وہ بھی تو علامہ فہمہ ہے، وہ بھی تو دلیل پیش کر رہا ہے. ارے بھائی دلیل سے انکار نہیں ہے، لیکن دلیل واقعی دلیل ہے یا نہیں، بات اس پہ ہوتی ہے کہ یہ دلیل قابل قبول ہے یا نہیں. یہ بھی دیکھا جائے گا کہ دلیل واقعی دلیل ہے، وہ عقل میں آنے والی ہے یا نہیں آنے والی. نہیں جی دلیل ہے. ایسی دلیلیں قابل قبول نہیں ہوتی، اور ایسی دلیلوں سے اگر بات مان لی جائے تو پھر تو ہر جاہل جو ہے ہر عالم پہ غالب آ جائے گا. ہر جاہل وہ کہے گا نہیں میں سب سے اونچا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں اور سامنے نمرود ہے، دلیل پیش کی. اس نے آگے سے کہا یہ تو میں بھی کرتا ہوں، زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں. اس نے زندہ کرنے مارنے کا مطلب ہی کچھ اور لے لیا، اور جس کو پھانسی ہونی تھی اسے آزاد کر دیا، اور جس کو آزاد کرنا تھا اسے پھانسی دے دی. دیکھو میں نے بھی زندہ کر دیا، مار دیا. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ سادی صاف دلیل نہیں سمجھ رہا، تھوڑی بھاری دلیل پیش کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل دی. فرمایا سن، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کے دکھا. اگر تو خدا ہے تو کیا کر مغرب سے سورج دکھا. پھر کیا ہوا؟ فبہت الذی کفر، حیران ہو گیا کہ یہ کیسی دلیل آ گئی، تو توڑ ہی نہیں سکتا میں، یہ دلیل میں نہیں کاٹ سکتا. اور کفر، پھر انکار کر دیا، نہیں میں نہیں مانتا. دلیل آ گئی ہے سامنے، عاجز ہو گیا ہے، بے بس ہو گیا ہے، مناظرہ ہار گیا ہے. ہارنے کے باوجود کہتا میں نہیں مانتا. جو ہار جاتا ہے نا کبھی تو کہتا میں نہیں مانتا، اور کبھی لڑائی پہ آ جاتا ہے. سامنے سے دلیل ہو اور پاس جواب میں دلیل نہ ہو، پھر گالیاں دے گا، تہمتیں لگائے گا، بدتمیزیاں کرے گا، تکلیف دے گا، سزا دے گا. آگے سے طاقت ہوگی تو سزا دے گا، پاور ہوگی تو سزا دے گا. یہ مناظرے میں ہار جانے والوں کی ہمیشہ سے اس کا وتیرہ رہا. لوگوں کا آج تک یہ ہو رہا ہے، مناظرے میں ہار گئے، بحث میں ہار گئے، دلیل نہیں ہے پاس، خالی ڈبے کی طرح بج رہے ہیں. ڈبہ جیسے بج رہا ہوتا نا، اندر سے خالی ہے، دلیل نہیں ہے. ہم ایسے کر دیں گے، بس ایسا ہی ہوتا ہے. بس ڈبہ بج رہا ہے، اندر کچھ نہیں ہے. اور دلیل جب نہیں ہے تو سامنے والے سے لڑیں گے، گالیاں دیں گے، اس کو برا بھلا کہیں گے، اور طاقت ہوگی تو اس کو سزا بھی دیں گے. آپ کو دو باتیں یہاں بتانے لگا ہوں، دو باتیں بڑی زبردست باتیں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں. خدا ہونے کا معیار کیا بتایا؟ کہ اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال، جہاں ڈوبتا ہے نا وہاں سے نکال. کیا مطالبہ ہے؟ خدا ہونے کی دلیل کیا ہے؟ معیار کیا ہے؟ اگر تو خدا ہے تو سورج کہاں سے نکال؟ بولیے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ خدا ہونے کا معیار مغرب سے سورج کو نکال. اب اس کو یہیں رکھو، سنو. نبی کریم علیہ السلام نے مغرب سے سورج کو نکالا. حضور نے مغرب سے سورج کو نکالا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے خدا ہونے کا معیار بنایا، مغرب سے سورج کو نکال کے دکھا. اگر نکالے گا تو خدا ہے. وہ تو عاجز بے بس ہو گیا، نہیں کر سکا. اور نبی کریم علیہ السلام نے نکالا. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا محبوب میں نے تمہیں اتنی قدرتیں دی ہیں، اب کہیں تمہاری شانوں کو دیکھ کر، تمہارے اختیارات کو دیکھ کر کوئی خدا نہ کہہ دے. آپ اعلان کر دے انما انا بشر مثلکم، میں ظاہری صورت میں، ظاہری لباس میں تمہاری طرح بشر ہوں. اے محبوب اعلان کر دو، کئی لوگ تمہیں بھی خدا نہ کہیں، کیونکہ
کیونکہ قرآن بتا چکا ہے کہ خدا وہ ہو سکتا ہے جو سورج کو مغرب سے نکالے، اور نبی پاک علیہ السلام نے نکال دیا، ساتھ یہ اعلان کروا دیا اللہ پاک نے۔ بشر ہونے کا اعلان اس لیے بھی ہوا ہے کہ خدا نہیں ہے، لیکن بشر بھی کیسے؟ بے مثال بشر۔ پتھر تو بہت ہیں مگر حجر اسود جیسا کوئی نہیں، گھر تو بہت ہیں خانہ کعبہ جیسا کوئی نہیں، بندے تو بہت ہیں ولی اللہ جیسا کوئی نہیں، نبی اللہ جیسا کوئی نہیں، کتابیں تو بہت ہیں مگر قرآن جیسی کوئی نہیں۔ تو یہ نسبت ہوتی ہے اور اللہ کی عطا اور فضل ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہاں یہ سمجھ لیں، اور دوسری بات، جب بندہ عاجز آ جائے، دلیل پیش نہ کر سکے، مناظرے میں جواب دلیل سے نہ دے سکے، اور اس کو پتا ہے میرے پاس نہیں ہے دلیل، بعض اوقات تو اکیلے جو ہے وہ اپنے مریدوں کے اندر اپنے کمرے میں بیٹھ کر لوگ کرتے رہتے باتیں، اپنے گھر میں کہتے ہیں نا، اپنے گھر میں تو کیا شعر ہوتا، چوہا بلی، بہرحال جو بھی کہہ لیں آپ، سامنے جاؤ تو پتہ چلے نا۔ تو بعض لوگ اسی میں خوش ہوتے ہیں، میرے 4 مرید ہیں، 4 چاہنے والے، یہ بس کہتے ہیں حضرت صاحب سبحان اللہ ماشاء اللہ، بس اسی میں خوش ہے، 4-5 ہاتھ چومنے والے ہو گئے، سمجھتا میں بہت بڑا ہوں۔ لیکن کبھی شعر کا سامنا ہو جائے پھر پتہ لگتا ہے۔ یہاں کسی نے کہا تھا، وہ قاری صاحب ہمیں بولتے رہتے ہیں کہ وہ پلنگ خفتہ باشد، کیا ہے وہ؟ شاید کہ پلنگ خفتہ باشد، ایک فارسی کا شعر، ہمارے قاری صاحب کو فارسی کے اشعار کافی یاد ہے۔ تو اب اس میں جو ہے نا دوسرا جو مصرع ہے، اس کا مطلب یہ ہے، ہر جھاڑی کو خاموش مت سمجھو، ہر جھاڑی کو خاموش مت سمجھو، کسی جھاڑی میں شیر بھی چھپا ہوتا ہے۔ تو دلیل نہیں آتی نا، جواب نہیں آتا، پھر کیا ہوتا ہے؟ گالیاں دیں گے، برا بلا کہیں گے، اور اس میں بھی جی نہ بھرے اور پاور ہو تو سزا بھی دیں گے۔ اب نمرود نے بھی فیصلہ کر لیا، ایک تو یہ واقعہ ہو گیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اور دوسرا ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے بت کے پجاریوں میں، چاروں طرف بت کے پوجنے والے ہیں، اذان دینے والا کوئی کوئی ہوتا ہے، راہ عظیمت پہ چلنے والا کوئی کوئی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ سارے میلے میں گئے تھے، ان کے سارے بت توڑ دیے، سارے بت توڑ دیے، ایک جو بڑا تھا نا اس کو چھوڑ دیا، اور وہ جو کدال تھا، جو یہ سمجھ لیں گینتی ٹائپ جو بھی تھا توڑنے والا پاوڑا، وہ اس کے کندھے پہ لٹکا دیا، بڑے والے کے۔ اللہ اکبر، واپس آئے نا، دیکھا سارے بت ٹوٹے ہوئے، چھوٹے چھوٹے سارے، کہنے لگے یہ کس نے توڑے، کس نے کیا ہمارے بتوں کے ساتھ یہ؟ ابراہیم علیہ السلام، آپ نہیں گئے تھے میلے میں؟ کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں، انی سقیم، میں گھر پہ رہوں گا، میں نہیں جا رہا۔ وہ چلے گئے تھے، واپس آئے، ہاں کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ جو پھاوڑا ہے نا گینتی، یہ تو بڑے کے کندھے پہ رکھی ہوئی ہے، شاید اس نے توڑا ہوگا، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو بڑے والے سے کہ کس نے توڑا تمہارے خداؤں کو۔ کہنے لگے یہ تو بول ہی نہیں سکتا۔ فرمایا جو بول نہیں سکتا، جو بے بس ہے، عاجز ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دلائل دیکھیں آپ، کسی مائی کے باپ میں ہمت نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کو توڑ سکتا۔ تو جب دلیل کو توڑا نہیں جا سکتا نا، جواب دلیل سے نہیں ہوتا، پھر شور کرتے ہیں سامنے والے، سزا دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی سزا دینا تجویز کیا گیا، آگ جلائی جائے، آگ جلائی گئی، بہت بڑی آگ تھی، پرندہ اوپر سے گزرے جل کے گر جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی دور سے پھینکا گیا، ڈالا گیا اس آگ کے اندر، دور سے منجنیق، جیسے آج کل توپ ہوتی ہے گولا پھینکنے کے لیے، اس دور میں منجنیق ہوتی تھی پتھر پھینکنے کے لیے، اور یہ فرسٹ ٹائم منجنیق اسی دور میں بنی تھی۔ اور یہ پتہ کس نے بنوائی تھی؟ شیطان آیا تھا، اس نے مشورہ دیا ایسے ایسے کرو، ایسے بنا لو، اور دور سے ابراہیم علیہ السلام کو شروع کر دو، ان کو آگ میں ڈال دو۔ اس میں بٹھایا گیا اور وہاں آپ کو ڈال دیا گیا۔ اس وقت جبریل امین علیہ السلام آئے
اور آگے کہا ہے ابراہیم علیہ السلام آپ کو کوئی کام ہو اپنے رب سے اس مشکل کی گھڑی میں کوئی حل چاہیے، کوئی مدد چاہیے، ہیلپ چاہیے تو مجھے کہیں، میں رب سے کہہ دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب جانتا ہے اس کا خلیل کس حال میں ہے۔ ابراہیم اے جبریل تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب جانتا ہے۔ اور انبیاء کی شان ہی یہ ہے، انبیاء کسی اور سے مدد نہیں مانگتے، اور اگر کبھی مانگی تو سکھانے کے لیے لوگوں اللہ کی عطا سے اللہ والے مدد کر بھی سکتے ہیں، اور سکھانے کی غرض سے۔ جیسے سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کون لائے گا تخت، ہیلپ کرو میری تخت کون لائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری اللہ، کون اللہ کے دین کا مددگار بنے گا میرے ساتھ، کون مدد کرے گا میری۔ تو وہ جو مدد کا مطالبہ ہے وہ اس لیے تاکہ بتایا جائے اللہ کی عطا سے اللہ کے بندے مدد کر سکتے ہیں، ورنہ حقیقتاً انبیاء علیہ السلام کی شان یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی سے ڈائریکٹ مدد مانگتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ عام لوگ جو ہیں اللہ کی عطا سے اللہ کے بندوں سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے سکھایا ہے، ویران جنگل میں ہو، کوئی پریشانی ہو، یہ کہہ دیا کرو اے اللہ کے بندو اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ یہ حدیث مبارکہ میں یہ اللہ کے بندے زمین پر ایسے بھی ہیں کہ تم ان کو نہیں دیکھتے، وہ تمہیں دیکھتے ہیں۔ جب تم انہیں مدد کے لیے پکارتے ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں تمہاری مدد کے لیے بھیج دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام باطل کے سامنے ڈٹ جانے والے، ابراہیم علیہ السلام باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والے، مناظرے میں شکست دینے والے، مضبوط دلیل رکھنے والے، اور اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کرنے والے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے والد ابراہیم کی، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ قربانیاں کیا ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ کبھی نبی پاک علیہ السلام نے قربانی نہیں چھوڑی۔ حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ میں رہے اور 10 سال حضور نے قربانی کی۔ آج بڑی عجیب و غریب بات ہے، پھپھی جان 1 لاکھ روپے والا موبائل لے لینا، لوگ ٹریٹ مانگتے ہیں، بھتیجے اور بھانجے ہیں پھپھی ٹریٹ دو۔ اور اگر چچا جو ہے 25 لاکھ کی گاڑی لے لے، واہ واہ مبارک ہو، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی رشتہ دار قربانی کے لیے مہنگا جانور لے لے، 1.5 لاکھ کی گائے لیے، ہوئے تمہیں اپنے پڑوسی کا خیال نہیں آیا؟ قربانیاں کر رہے ہو، واٹ از دا ہیل؟ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، واٹ دا ہیل، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ قربانی اتنی مہنگی کر رہے ہو، غریب کا خیال نہیں ہے؟ اچھا کیسے نالائق ہوتے ہیں، 50 لاکھ کی گاڑی میں 1.5 لاکھ کے موبائل سے اسٹیٹس لگاتے ہیں، غریبوں کا خیال کرنا چاہیے، قربانی سستی لے لو۔ ارے گاڑی خریدتے وقت یاد نہیں آیا تھا کہ غریب کو اس کا گھر بھی دیکھنا ہے، پڑوسی کو بھی دیکھنا ہے؟ یہ 1.5 لاکھ کا موبائل لیتے وقت یاد نہیں آیا تھا؟ یہ بڑے دین کے دشمن لوگ ہیں، بہانے سے دین پہ اعتراض کرتے ہیں۔ ارے تم کون ہوتے ہو؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا سب سے افضل قربانی وہ ہے جو تر و تازہ، فربا، موٹی بھی ہو اور زیادہ قیمتی بھی ہو۔ جب حضور نے فرما دیا ہے، لیکن دکھاوے کی نیت نہ ہو، نمائش نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے مہنگی قربانی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔